بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ فرشتے کیا ہیں، فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور کون کون سے فرشتے کے ذمے کیا کام اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہیں اور عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بعض کم فہم لوگ فرشتوں کے خارجی وجود کا انکار کرتے ہیں اور ان قرآنی آیات کی تلاوت جن میں فرشتوں کا ذکر ہے مجرد قوتوں کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ سب تصورات گمراہی پر مبنی ہیں۔ فرشتے احکام الہی کی تعمیل کرنے والی معزز مخلوق ہیں۔ ان کے وجود اور ان سے متعلقہ تفصیلات کو ماننا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، لہٰذا ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ وہ انسانی روحیں یا صفات ہیں یا نیکی اور بدی کی طاقتیں ہیں۔ ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے متفقہ اقوال یہ ہیں۔ پس جمہور مسلمانوں کے مطابق ملائکہ وہ لطیف نورانی اجسام ہیں جنہیں مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ فرشتوں کے ذمے کون سے کام ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی سرشست میں کامل اطاعت کا پہلو رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں اور از خود کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ حضرت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب الکتاب میں موجود ہے۔ 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں، اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں، اور حفاظت، بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ ملک الموت کے سپرد ارواح کا قبض ہے۔ پس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور الکتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا، تو یہ دنیا ان اعمال ناموں کو الکتاب کے موافق پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ انہیں نظر جھپکنے سے قبل حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا کہ چمکدار ستارے ہیں اور انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہیں۔